کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں کہاں تھا؟ کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا؟ کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو، روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے، جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بیزی ہو گئے تھے، تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی، موبائل میں بیٹھا تھا، گیم کھیل رہا تھا، یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا، میچ میں بیٹھا تھا، کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی، آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے، بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ ہمیشہ، وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا، کرسی پر بٹھایا، بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے. یہ سونگا، وہ سونگا. اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانہ تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہیں تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں. زوردار تماچا انہوں نے لگایا. اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر. پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی. دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے. اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے. تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو. اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں. مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں. کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو. آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ.
اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا ہے۔ اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے، دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں، پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ دعا کہ رب العالمین جب آخری وقت آئے تو تیرے حبیب پاک کی عزت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں ہمیں شہادت عظمی نصیب فرما، تیرے نبی کے قدموں میں دفن نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔